آخری عشرہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو برابر نہیں، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء یا مجاہدین 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت اتاری۔ اس امت کو اللہ نے عمر تھوڑی دی ہے اور اعمال بڑے قیمتی دیے۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں اور عمل اتنے بڑے قیمتی نہیں تھے۔ پہلی امتوں کے لیے ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گی۔ یہ انٹرنیشنل لا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک۔ جب یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، امت کے لیے سب سے زیادہ رحمت ہیں۔ تو عرض کی یا اللہ زد امتی، یہ تو ساری امتوں کا آپ نے قانون مجھے دے دیا، میری امت کے ساتھ کچھ خصوصی معاملہ کیا جائے۔ دوسری آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلے ہمارے حبیب ہم کئی گنا کر دیتے ہیں، جو ہمیں قرضہ دے گا ہم کئی گنا کر دیں گے۔ کئی گنا میں وضاحت کوئی نہیں تھی کتنا، تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امت، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دیں۔ تو حبیب اور محب تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا میرے حبیب یہ لیجئے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو آپ کی امت میں ہمارے نام پر 1 روپیہ خرچ کرے گا، ہم 700 لکھیں گے، ان نیکی کو 700 گنا لے جائیں گے۔ اب ٹھیک ہے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین، رحمت للامہ۔ آپ نے کہا، آپ نے عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تیرے لیے کیا مشکل۔ 700 گنا پہ بھی راضی نہیں ہوئے، ہمیں اللہ نے ایسے رسول دیے اور ہم نے انہی سے ہی بے وفائی کر دی۔ تھوڑے تھوڑے نفع پہنچانے والوں کی چوکٹ پہ گر گئے، ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، ضمیر کو سلا دیا۔ لیکن وہ شفیق نبی جنہوں نے سب کچھ اپنے ہمارے اوپر لٹا دیا، اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنا گھر، ہر چیز لٹا دی، ہے ان کا کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ان سے بھی تو وفا کرتے۔ 700 گنا پہ نہیں راضی ہوئے، تو کہ اللہ تھوڑا اور زیادہ، تو اللہ نے کہا چل انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ دے گا بے حساب تو اپنی شان کا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت پیالہ لے کر آ گئی، جی مجھے تھوڑا شہد چاہیے۔ وہ سامنے شہد کا بڑا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، تو آگے یہ اٹھا کے اس کو دے دو۔ وہ جب لے کے چلی گئی تو ان کے خادم نے کہا وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، آپ نے پوری مشک اٹھا کے دے دی۔ کہ وہ اپنی شان کا مانگنے آئی تھی، میں نے اپنی شان کا دے دیا، تو یہی میرا اللہ کرے گا۔ تو اللہ نے اس امت کے اجر بڑھائے، ٹائم تھوڑا ہے کام کرنے کا، اجر بہت زیادہ کر دیا ہے۔ اس میں تو ہمارے لیے اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو کتنی آسانی ہے، ایک مزدور کام تھوڑا کرے اور اس کی اجرت زیادہ لے، تو دوسرے کہیں گے تو اسے یہ رہے کہ چکر ہے 2 گھنٹے کام کرتا ہے 2000 لے جاندہ ہے، اسی 12 گھنٹے کام کرنا ہے سانو 500 ملتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑے کام میں زیادہ لے کے جا رہا ہے، یہ تو بڑا خوش ہو گیا، میرا تھوڑے ٹائم میں میرا کام بن گیا۔ تو موت تو اصل میں چھٹی ہے نا، موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ موت کی تیاری نہیں، اور موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں، جنت کا یقین کمزور ہے، اس لیے موت سے خوف آتا ہے۔
لیکن اگر اللہ راضی ہو اور ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہے ہوں تو اب یوں سمجھے موت چھٹی. جیسے وہ آخری گھنٹی بجتی ہے تو بچے ایک دم چھلانگے لگاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. وہ مجھے پڑھنے کا شوق تو ہوتا نہیں تھا، ماں باپ نے دھکا دیا ہوا تھا، تو میں آخری گھنٹی پہ کان لگائے رکھتا تھا. ہمارے سینٹرل ماڈل اسکول کا بابا خوشی محمد ہوتا تھا، وہ جب آخری گھنٹہ آخری وہ مارتا تھا نا، اس پر وہ گھنٹی لگی ہوتی تھی، اس پر آ کر وہ ایسے ہتھوڑا مارتا تھا لکڑی کا، ٹن. تو میں نعرہ لگاتا چھٹی، کیونکہ میں تو انتظار کر رہا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا ٹیچر کیا کہہ رہا ہے، لڑکے کیا لکھ رہے ہیں. میرے کان لگے ہوتے تھے کہ چاچے خوشی ہے، گھنٹہ کس لیے بجاونا ہے. وہ یا ٹن ہوتے میں لے چھٹی ہو گئی. اگر اللہ ہم سے راضی ہے نا تو موت چھٹی ہے، اور اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کے نبی کی ملاقات ہے. اللہ میں ایسی زندگی نصیب فرما دے. ٹائم تھوڑا، اجر زیادہ. پہلی امتوں کا ٹائم بہت زیادہ، اجر بہت تھوڑا. 200 سال کی زندگی، اجر تھوڑا. یہاں 80 سال کی زندگی، 50 60 70 سال کی زندگی بے حساب اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے ہیں. یہ بھی ہمیں اپنے نبی کی طفیل شب قدر ملی، لیلۃ القدر. ایک رات 80 سال کی عبادت سے بہتر. پہلی امتیں 80 سال عبادت کر کے جہاں پہنچیں گی، یہ امت ایک رات گزار کے وہاں سے آگے چلی جائے گی. تو اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ کبھی 21 ہوتی ہے، کبھی 23 ہوتی ہے، کبھی 25 ہوتی ہے، کبھی 27 ہوتی ہے، کبھی 29 ہوتی ہے. پورے پاکستان میں 27ویں کو سب جاگ رہے ہوتے ہیں کہ آج شب قدر ہے. ہو سکتا ہے وہ شب قدر ہو سکتا ہے، لیکن یقینی نہیں سمجھنا چاہیے. آج کل تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں. ہم تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے ہمیں 11 بج جاتے ہیں، اور 2:30 بجے سحری شروع ہو جاتی ہے. تو بیچ میں تو ٹائم ہے 2-3 گھنٹے کا ہے. تو اگر ہم سارے یہ جاگ لیں، اور ہماری نوجوان نسل تو آج کل ویسی راتوں کو جاگتے ہیں، یہ رات کو جاگ لیں، تھوڑے سے نفل پڑھ لیں، تھوڑے سے قرآن پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، تھوڑی سی دعا مانگ لیں، اور ساری رات ان کی قیمتی بن جائے گی. یہ 5 راتیں اگر آپ جاگ لیں، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہے. وہ ایک رات آپ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میں جب 3 چلے لگا رہا تھا 1971 میں، تو رمضان آ گیا. ہم پیدل چل رہے تھے ادھر بارڈر کی طرف، قصور سے آگے. تو مجھے شوق ہوا کہ شب قدر مل جائے مجھے شب قدر. میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ میں پیدل سفر کر رہا ہوں، یہ 5 راتیں مجھ سے نہیں جاگا جائے گا. جس رات وہ آنی ہے نا، مجھے تو اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی. تو ایک گاؤں تھا راجوال کے قریب. راجوال ایک اڈا آتا ہے قصور سے دیپال پر جاتے ہوئے، اس سے اندر کی طرف 8-10 میل ہم ایک گاؤں میں تھے. تو اس پورے علاقے میں ہمیں بڑی گالیاں پڑی. اوئے وابی آ گئے، اوئے نبی دے گستاخ آ گئے، اوئے انہوں کٹ دے، اوئے کافر نے، اوئے انہوں دی گل نہ سنو. ہر جگہ بڑے عجیب و غریب معاملے دیکھے. تو میں رات سویا ہوا تھا، دسمبر میں رمضان تھا. ٹھیک 12 بجے کسی نے میری رضائی اوپر سے کھینچی اور مجھے اٹھا کے بٹھا دی. میں یوں ہو کے بیٹھا، رضائی وہ ہو گئی، میں ایسے. میں کہ میں نے کہیں اٹھایا؟ میں ادھر ادھر دیکھا، سارے سوئے پڑے. میں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے کس نے اٹھا دیا؟ کوئی بھی نہیں. میں نے پھر رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا. جو میں نے سرانے پہ سر رکھا، مجھے یاد آج تو 21 کی رات ہے، تو مجھے کرنٹ لگا. میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو سامنے گھڑی پہ 12 بج رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ شب قدر تھی یا میری وہ دعا کی قبولیت تھی، لیکن جو میں پچھلے دنوں مانگتا چلا آیا کہ یا اللہ مجھے بس شب قدر میں اٹھا دینا. 5 راتیں نہیں اٹھا جاتا، پیدل سفر ہے، روزہ ہے، اور آگے لوگ بھی ایسے بھائی مل رہے ہیں کہ مسجدوں سے دھکے دے کے نکال رہے ہیں. تو وہ میرے ساتھ یہ ہوا، واللہ عالم وہ تھی نہیں تھی، یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29. بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے. بعض کا یہ بھی کہنا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، ساری زندگی اعتکاف.
ایک سال اعتکاف نہیں بیٹھے کسی وجہ سے، تو شوال میں اس کی قضا تھی، شوال میں 10 دن کے لیے بیٹھے۔ اور عام دنوں میں جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو خاموشی سے اٹھتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا اور آخری عشرہ تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اٹھاتے تھے اور بالکل اللہ کی طرف یکسو ہو جاتے تھے۔ تو اگر آپ 10 راتیں جاگ لیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، 10 راتیں نہیں جاگ سکے، یہ 5 راتیں جاگ لیں اور اس میں نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعا مانگیں۔ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ وہ ساری رات دعا کی قبولیت 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 قبولیت۔ بس 4 آدمی ہیں جو اس رات کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جبریل نیچے اترتے ہیں زمین پر فرشتوں کو لے کر اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں شب قدر میں جاگنے والے دعائیں کہہ کر وہ آمین کہتے ہیں۔ جب اذان پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمی پینڈنگ۔ یہ نہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا، مؤخر کیا ہے کہ یہ 4 آدمی ہیں، یہ 4 کام کرتے ہیں، یہ ختم کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کون کون؟ کہا ایک شراب کا پینے والا، مستقل شراب کا عادی، شب قدر میں نہیں کیس کھلتا اس کی، ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خط پڑھا، ایک ماں نے مجھے خط لکھا کہ میرے 2 بچوں سے میری جان چھڑا دو، ان کے لیے انہوں نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں میری ان سے جان چھوٹ جائے۔ یعنی وہ ان کی موت کی تمنا کر رہی، جوان بیٹے موت کی تمنا کر رہی ہے ماں ہو کر، کہ انہوں نے ماں کو اس قدر تنگ کیا ہوا ہے کہ ماں جیسی شخصیت اور ہستی کا سینہ اور کلیجہ انہوں نے چیر کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا ایک ماں باپ کا نافرمان بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرنے والا، جو میں نے پہلے ایک ریکارڈ کروایا کہ جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ رشتہ داروں سے بات بات پہ لڑنے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں آپ سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے کوئی نہ کوئی میں ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہوں کہ کیسے آپ کو نقصان پہنچاؤں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 آدمی کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، اور ان 4 کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، یہ کہا جاتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا، اس رات کو قیمتی بنائیں، اس رات کی قدر فرمائیں۔ اور پھر عید کی رات بھی بڑی قیمتی رات ہے، اس رات اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے میرے خاطر بھوک برداشت کی، رات کو نماز پڑھی، میں نے سب کو معاف کر دی۔ تو یہ اس آخری عشرے کے لیے میں یہ تھوڑا سا وقت ہے، اگر اللہ دے دے تو ضرور اٹھیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ایک فضیلت ہے، وہ سوئے بھی ہوں گے تو ان کے لیے نوافل کا، عبادت کا اجر لکھا جا رہا ہوگا۔ باقی میں گھر میں سوؤں گا تو سونے کی بات ہے، نفل پڑھوں گا تو نفل لکھے جائیں گے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا یا بیٹھنے والی عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ایک کمرہ مخصوص کر لیں تو وہ سو بھی جائیں گی تو ان کے لیے نیک عبادت کا اجر لکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنے کی توفیق دے اور اس کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔